الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست بزرگوں، کل میں نے عرض کیا تھا سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ اور پہلی آیت کا پہلا لفظ اللہ کی حمد و ثنا کے بارے میں ہے کہ اس کا ہر کام قابل تعریف ہے اور مصلحت اور حکمت سے بھرا ہوا ہے، چاہے بندے کو وہ سمجھ میں آ رہا ہو یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، ہر چیز اللہ کی حکمت اور مصلحت کے موافق قابل تعریف ہے جس کو وہ خود جانتا ہے۔ آگے رب العالمین کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب ایسا لفظ ہے جو کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا، وہ صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ پالنے والا، پرورش کرنے والا، پالنہار صرف وہی ہے، دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی خصوصی صفت ہے اور یہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور صرف انسانوں ہی کا پالنے والا نہیں ہے بلکہ فرمایا وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی عالم کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ عالمین کہا ہے۔ عالمین کہتے ہیں سارے جہانوں کا۔ اب جہان کتنے ہیں اور عالم کتنے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 40,000 عالم بنائے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، یہ صرف ایک عالم ہے۔ اس جیسے یا اس سے نہ معلوم کتنے گنا بڑے اللہ نے عالم بنائے ہیں جو 80,000 کی تعداد میں ہیں، 80,000 کی تعداد، اور اللہ سب کو پال رہا ہے اور سب کو چلا رہا ہے اور سب کی تربیت کر رہا ہے اور سب کو وقت پر اپنی روزی پہنچا رہا ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ، چونکہ آپ کو ایسی حکومت حاصل تھی جو آپ سے پہلے نہ کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی، ہواؤں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، جناتوں پر، انسانوں پر، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ سے درخواست کی کہ آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزاق ہم ہیں، تم ہماری مخلوق کو نہیں کھلا سکتے ہو، لیکن درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لیا اور ایک امتحان کے طور پر ان کو اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے تمام جناتوں کو اور بڑی بڑی مخلوقات کو کھانا بنانے پر لگایا، مہینوں کھانا بنتا رہا، اور یہاں تک کہ اتنا کھانا جمع ہو گیا کہ اب وہ مخلوق کو کافی ہو جائے، یقین ہو گیا کہ اب یہ مخلوق کو کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ اپنی مخلوق کو بھیجیے تاکہ وہ میرے دسترخوان پر اپنی ایک وقت کی دعوت کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا خشکی سے بھیجوں یا تری یعنی سمندر سے بھیجوں یا خشکی کے جانوروں کو بھیجوں؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پہلے سمندر کی مخلوق کو بھیج دیجیے۔ ایک مچھلی نکلی اور اس نے ایک لقمے میں سارا کھانا کھا لیا، اور ایک لقمے میں سارا کھانا کھا کر دوبارہ منہ کھول دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے بڑے تعجب سے اس سے کہا تو نے سارا مخلوق کا حق تو کھا لیا اور ایک لقمے میں سارا چٹ کر گئی اور اب بھی منہ کھول رہی ہے؟ تو مچھلی کو اللہ نے زبان دی اور اس نے یہ کہا سلیمان آج آپ نے دعوت کر کے مجھے بھوکا رکھ دیا، میرا اللہ مجھے ایسے 3 لقمے روزانہ کھلاتا ہے۔ یہ تو صرف ایک مخلوق کی، ایک قسم کی مخلوق کی ایک مچھلی کی بات ہے، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں اور کتنی تعداد کے اندر ہوں گی۔ یہ سارے جہان اللہ نے بنائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اگر زمین و آسمان آپ کی مخالفت پر اتر آئیں تو آپ ان کو سزا دینے کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلطت علیہم دابہ، میں ان پر ایک جانور مسلط کروں گا،
جو زمین و آسمان کو، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ایک لقمے میں نگل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ وہ جانور کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ کہ وہ چراگاہ کہاں ہیں؟ فرمایا فی علم من علومی، وہ میرے علم کے خزانوں میں ہیں، تمہیں اتنا علم نہیں دیا گیا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو کچھ علم دیا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے۔ تو اللہ نے نامعلوم کتنے بڑے جہان بنائے ہیں، وہ سارے جہانوں کا اللہ پالن ہار ہے۔ پھر آگے اگلے آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو اور سب پر ہو، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو عالم بنائے ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت غالب ہے کہ اللہ کی رحمت پوری دنیا کے لوگوں پر عام ہے، چاہے انسان ہوں چاہے جانور ہوں، اللہ کو مانتا ہو یا اللہ کو نہیں مانتا ہو، سب پر۔ یعنی اللہ کی ایسے بندے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، سرے سے ہی نہیں مانتے، یا جو شرک سب سے بڑا گناہ ہے اس شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو مانتے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے شرک کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، لیکن جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی روزی دے رکھی ہے، رہنے کو مکان دے رکھا ہے، پہننے کو کپڑے دے رکھے ہیں، ہر چیز سہولت کی اللہ نے ان کو دے رکھی ہے۔ یہ اس کی رحمت عامہ ہے۔ ایک جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ چڑیا جب انڈے دیتی ہے اور انڈے دینے کے بعد اس کے بچے نکلتے ہیں، ابھی بچے کے پر نہیں ہوتے، چڑیا اڑ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ چڑیا کو روزی گھونسلے سے باہر دیتا ہے، اور چڑیا کا بچہ اڑ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ چڑیا اور اس کی ماں کے دل میں محبت ڈال کر وہ چڑیا دانہ چک کر لاتی ہے اور گھونسلے میں اپنے بچے کو کھلاتی ہے۔ جو اڑ نہیں سکتا اس کو گھونسلے میں روزی ملتی ہے، اور جو اڑ سکتا ہے اس کو گھونسلے سے باہر روزی ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا رحم ہے اپنی مخلوقات پر۔ بہرحال رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت پوری دنیا پر عام ہو، سب پر ہو۔ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت کامل ہو۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحیمی کا اظہار غیر ایمان والوں پر نہیں بلکہ صرف ایمان والوں پر اللہ قیامت میں فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ، آخرت میں اور قیامت میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا اظہار مختلف انداز سے مختلف بندوں پر فرمائیں گے۔ کسی کا ایک مرتبہ کا کلمہ پڑھنا پسند آ گیا، اللہ اسی پر رحم کھا کر اس کی مغفرت کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلایا جائے گا، پھر اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، اور 99 دفتر اس کے سارے برائیوں سے بھرے ہوں گے، اس کو کوئی راستہ اور سبیل نظر نہیں آئے گی نجات کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک پرزہ نکالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، اور اس پرزے کو رکھا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں، اور رکھتے ہی یہ کلمے والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور اس بندے کے بارے میں مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رحم کی بات ہے۔ اسی طرح
ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کے اعمال تولے جائیں گے. ایک طرف برائیاں ہوں گی، ایک طرف نیکیاں ہوں گی. نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور برائیاں اس کی بہت زیادہ ہوں گی. اچانک اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکے گا. اچانک ایک شخص بڑے خوبصورت ظاہر ہوں گے، اپنی جیب سے ایک پرزہ نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کا پلڑے میں رکھیں گے. نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ کہے گا آپ کون ہیں اور یہ میرے اوپر احسان آپ نے کیا کیا، ایسا کیا رکھا آپ نے میرے نیکیوں کے پلڑے میں کہ یہ وزنی ہو گیا. تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے. آپ فرمائیں گے تو مجھے نہیں جانتا، میں تیرا نبی ہوں، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا، آج میں نے اس کا بدلہ تجھے چکا دیا ہے. ایک مرتبہ کا درود شریف پڑھنا پسند آ جائے تو وہ نیکیوں کا پلڑے کو وزنی کر دے گا. یہ اللہ کی رحمت کی علامت اور دلیل ہوگی قیامت. ایک آدمی لایا جائے گا اور اس کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کے اعمال میں نیکیاں کم ہو جائیں گی اور برائیاں زیادہ ہو جائیں گی. اس کو بھی اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکے گا اور وہ سوچے گا کہ میرے لیے کیا راستہ ہے اب نجات کا؟ کوئی راستہ نہیں ہے. میں دنیا میں تو نیکی کر سکتا تھا، یہاں تو کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا. اچانک ایک تھیلی آئے گی جس میں مٹی بھری ہوئی ہوگی اور یہ اس کے نیکیوں کا پلڑے میں گر جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. یہ کہے گا کہ یہ مٹی اور جس نے میری نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دیا، یہ کہاں سے آ گئی اور یہ کیسی مٹی ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا تو اپنے ایک مسلمان بھائی کے جنازے میں گیا تھا اور جنازے میں شرکت کے ساتھ تو نے اس کو مٹی دی تھی. یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے بھائی کی قبر پر ڈالی تھی. آج اس مٹی نے تیری نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دیا ہے. اس طرح کے نامعلوم کتنے واقعات آخرت میں پیش آئیں گے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی رحمت سے معاف فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی ذات کا اظہار قیامت کے اندر کریں گے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. پتہ یہ چلا کہ دنیا کی زندگی پر زندگی تمام نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک دن مرنے کے بعد قیامت میں اللہ کے سامنے اٹھایا جانا ہے اور جو کچھ زندگی میں کیا ہے اس کا حساب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہے. روز جزا کا مالک وہ ہے. اس دن کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. دنیا کے اندر آدمی اپنا کام کچھ لے دے کے چلا لیتا ہے، سفارشیں کام آ جاتی ہیں، کسی کا کہا سنا کام آ جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا انصاف ہوگا کہ ہر ظالم کو سزا دی جائے گی اور ہر مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دلوائیں گے. بغیر سینگ والی کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ ہٹا دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ آج تو بدلہ لے لو. اس لیے کہ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی جو انصاف کرنے والی ہوگی، وہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. جو نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ ملے گا اور جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا ملے گی. اس لیے فرمایا وہ مالک یوم الدین کہ وہ روز جزا کا یعنی بدلے کے دن کا وہ مالک ہے. اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ ہی کی عبادت ہو سکتی ہے. سجدہ اسی کو ہو سکتا ہے، کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ سر اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، اس کو کسی کے سامنے مت جھکاؤ. حتیٰ کہ سلام کرنے کے لیے بھی اگر کوئی آدمی دور ہے تو ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہو، لیکن اپنے سر کو سلام کے لیے بھی کسی کے لیے مت جھکاؤ. اس لیے کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ مخلوق کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے. جب عبادت اس کی ہے تو پھر مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی. آپ کام کریں اس دکان پر اور پیسے مانگیں اور بدلہ مانگیں آپ پڑوس کی دکان سے تو یہ اچھا نہیں لگے گا. بلکہ آپ جس دکان پر کام کرتے ہیں آپ تنخواہ اسی دکان سے لیں گے. جس اللہ کی آپ عبادت کریں گے
مدد اور بدلہ آپ اسی اللہ سے لیں گے. اس لیے عبادت بھی اللہ ہی کی ہوگی اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جائے گی. مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جائے گی. اس لیے کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے. شفا کا، بیماری کا، بیماری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلیل بھی وہی کرتا ہے، کامیابی بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے، ناکامی بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے. سب کچھ وہی کرتا ہے اور وہی دیتا ہے، اور اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید کسی نے کوئی بندش کرا دی ہے، کاروبار نہیں چلتا، آدمی سوچتا ہے کہ کسی نے کوئی بندش کرا دی ہے. ایسا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے. نہ کوئی اس کی بندش کر سکتا ہے اور نہ کوئی کھول سکتا ہے. وہ جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو وہ روک دے اور نہ دے اس کو کوئی دلا نہیں سکتا. اس لیے مدد بھی اللہ ہی کی ذات سے مانگنی چاہیے، اور آدمی کو اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت کا سوال اللہ ہی سے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ آپ نے عائشہ کہنے لگی، اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے. آپ مسجد میں گئے، اللہ سے دعا مانگی نماز پڑھ کر، پھر تشریف لائے. پوچھا عائشہ کچھ ہے کھانے کو؟ کہ نہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے. آپ پھر مسجد میں گئے اور پھر نماز پڑھ کر دعا مانگی، پھر تشریف لائے. عائشہ کچھ آیا کہیں سے؟ اللہ کے نبی کہیں سے کچھ نہیں آیا. تیسری مرتبہ آپ پھر تشریف لے گئے، نماز پڑھ کے دعا مانگی. تیسری مرتبہ آئے، پوچھا عائشہ کچھ آیا کہیں سے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، اللہ کے نبی عثمان آئے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہاں ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے گئے ہیں. پوچھ رہے تھے کھانے کے واسطے کچھ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہے. تو آپ نماز پڑھ کر دعا میں مشغول ہیں. حضرت عثمان اپنے گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان دے گئے ہیں اور یہ کہہ گئے ہیں کہ جب بھی اس قسم کی کوئی ضرورت پیش آیا کرے تو ذرا مجھے کہلوا دیا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ عثمان کہہ کر گئے ہیں کہ کوئی تنگی آئے اور ضرورت پڑے تو مجھے کہلوا دیا کرو. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے اگر نمک کی ڈلی کی ضرورت بھی پیش آئے گی اور نمک کی چٹکی کی ضرورت بھی پیش آئے گی تو میں کسی مخلوق سے نہیں کہوں گا، میں تو اپنے اللہ ہی سے کہوں گا اور اسی سے مانگوں گا. ہم سارے جتن کرنے کے بعد اللہ کے پاس آتے ہیں، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی تکلیف آئے پہلے اللہ سے کہو، کیونکہ تکلیف کو دور کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. کوئی ضرورت پیش آئے، بجائے اس کے کہ آدمی پہلے کوشش کرے، پہلے آدمی اللہ سے کہے اور اللہ سے مانگے اور اللہ سے اپنی ضرورت کا حل چاہے اور اللہ سے مدد چاہے، اور اس کے بعد پھر آدمی اپنی سی کوشش کرے. اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ہدایت کی دعا مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. سیدھا راستہ قرآن کی شکل میں اور دین کی شکل میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت اور آپ کی سنتوں کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ سارا کا سارا دین جو اللہ نے اللہ کے نبی کے واسطے سے ہمیں دیا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. اس راستے کی ہدایت کو ہر نماز میں اور سورہ فاتحہ میں مانگا گیا ہے. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے اور ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جن پر آپ نے انعام کیا. اب وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن ہی میں بیان کیا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یعنی یہ نیک لوگوں کا راستہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے. اور اے اللہ مجھے ایسے راستے سے محفوظ فرما لے، بچا لے جو گمراہ ہو گئے یا جو راستے سے بھٹک گئے. یہود راستے سے بھٹک گئے اور گمراہ جو ہو گئے وہ نصارہ ہو گئے. یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے ہم نے پناہ مانگی ہے. سورہ فاتحہ میں ہمیں حکم ملا ہے کہ تم یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے پناہ مانگو. گویا کہ سورہ فاتحہ دو حصوں میں تقسیم ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. آدھی سورہ فاتحہ میری ہے، 7 آیتوں میں سے 3.5 آیتیں میری ہیں
اور 3.5 آیتیں میرے بندے کے لیے. حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، عبادت میری اور مدد میرے بندے کے لیے، اور ہدایت میرے بندے کے لیے، اور اچھے لوگوں کے راستے پر چلانا میرے بندے کے لیے، اور برے لوگوں کے راستے سے بچانا اپنے بندے کے لیے. یہ اللہ نے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. پھر یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. پھر یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر پوری صورت پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں عبادت میرے لیے ہیں اور مدد تیرے لیے ہے، ہدایت تیرے لیے ہے، اچھے لوگوں پہ راستے پر چلانا یہ تیرا حق ہے، اور برے راستے سے بچانا، برے لوگوں کے راستے سے، یہ تیرا حق ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اور قرآن کریم ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا مجھے 4 چیزیں عرش کے نیچے خاص خزانے سے ملی ہیں، اس میں سے ایک سورہ فاتحہ بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے وہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اور وہ 2 نوروں کی بشارت میرے لیے لے کر آیا ہے. ایک نور سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. سورہ فاتحہ کو نور قرار دیا ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ سورہ فاتحہ کو سمجھیں. آج مسلمان کو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہوتی، جس کا نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، اور یاد ہوتی ہے تو ہم سورہ فاتحہ کے مفہوم کو نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ سے کس طرح باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ ہمارے ایک ایک بول کا اور ہماری ایک ایک آیت کا کیسے جواب دے رہا ہے. اگر بندے کو یہ تصور ہو جائے کہ میرا مالک میرے ایک ایک جملے کا اور ایک ایک لفظ کا جواب دے رہا ہے، تو نماز کے علاوہ کہیں اور دکان کی طرف، کارخانے کی طرف، اپنے گھر اور کاروبار کی طرف ہرگز نماز میں سے دھیان نہ جائے. صحابہ ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. ایک صحابی لمبے سفر سے واپس تشریف لائے، گھر والے انتظار میں تھے کہ کچھ اپنی کہیں گے، کچھ ان کے سفر کی کارگزاری سنیں گے. جب یہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں آئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کی کی نیت باندھی، اور یہ کہا گھر میں داخل ہوا ہوں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں. اور جب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو صبح صادق کر دی، پوری رات 2 رکعت میں گزار دی. گھر والوں نے کہا ہمارا بھی حق ہے، ہم تو انتظار ہی میں ہیں کہ آپ سے کچھ بات کریں گے، آپ نے تو پوری رات 2 رکعت میں ہی پوری کر دی. فرمایا بے شک تم لوگوں کا حق ہے، لیکن کیا کروں، مجبور تھا. جب 2 رکعت کی نماز کی میں نے نیت باندھی تو تمہاری طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، مجھے تو میرا اللہ سامنے تھا اور اس کا کلام سامنے تھا. اگر ایک مرتبہ بھی نماز میں تمہارا خیال آ جاتا تو ضرور نماز کو مختصر کر کے تم سے بات کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا تو دھیان ہی نہیں آیا. ایسی نماز دھیان والی پڑھتے تھے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.